السلام علیکم جی، بسم اللہ، ماشاء اللہ جی۔ اج الحمدللہ جمعہ المبارک ہے۔ نہا کے کپڑے پا کے ایک دوست نے سعودیہ تو پرفیوم بھیجی ہے والی، انہیں کہا جمعہ والے دن لایا کر ویرے، تو انہوں پتا بھی پرفیوم لان کا شوق ہے جمعہ والے دن، تو ماشاء اللہ جی اسی ہوں پرفیوم لانے ہاں۔ دوست نے بھیجی ہے کیونکہ حق تے بندہ پرفیوم لان دا۔ ماشاء اللہ جی بڑی پیاری کوئی خوشبو ہے، تو ماشاء اللہ جی ساڑے جمعے کی تیاری رہ گئی ہے ہوں سرما اکھاں چ پان دا، تو انشاءاللہ پھر اسی مسجد جا رہے ہیں۔ لو جی ماشاء اللہ الحمدللہ جمعے کی تیاری مکمل ہو گئی ہے۔ پرفیوم لا کے لوشن لا کے اس تو بعد اکھاں سرما پا کے ماشاء اللہ اسی جمعے تے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ مسجد جا کے بیان سننے ہیں، تھانوں بھی سنانے ہیں، تو انشاءاللہ جمعہ پڑھنے ہیں۔ کیوں انسان صحابہ کرام کی زندگی جانے یہ کیوں ضروری ہے؟ تو پھر تھوڑا ایمان جڑا وہ پرکھیا گیا، کامیاب ہو گیا۔ اگر کسی شخص کا ایمان جڑا ہے وہ صحابہ کرام دے نال وہ مثل نہ ہویا، انسان اپنی زندگی دے اندر صحابہ کرام دیاں زندگی وہ مینارہ نور نے، وہ روشن قندیلاں نے، اگر انہاں کولوں اسی انہاں دی زندگی دا مطالعہ نہ کیتا تو پھر ساڈے ایمان دے وچ کمزوری رہ جائے گی۔ دیکھو ساڈا جڑا نام ہے ایک ہے شیعہ، شیعہ ایک ہے اہل سنت والجماعت، دو جماعتاں نے بڑیاں۔ اگوں اہل سنت دے وچ پھر چھوٹے چھوٹے جڑے گروہ ہیں انہاں دی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل دے دو ہی گروہ ہیں، ایک شیعہ اور دوسرا اہل سنت والجماعت۔ والجماعت بھی کہہ سکتے تسی۔ شیعہ دی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے ساڈی۔ انہاں دے مقابلے تے اہل سنت مانی ہے ایسے لوگ جو اپنے پیغمبر کی سنت پر چلتے ہیں، ایسے لوگ جو اپنے پیغمبر کی سنت پر چلتے ہیں۔ نبی کی سنت ہے جڑی، نبی پاک دا فعل، کوئی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا ہے، یا آپ کا قول، آپ نے کسی بات کا آرڈر کیتا ہے، یا پھر تقریر کا مطلب ہے نہیں میں تقریر کرنا ہے، تقریر کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا انہوں نے سامنے ہویا اور آپ نے انہوں برقرار رکھا، برقرار جو نکلیا تقریر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیتا، انہوں دیکھ کے انسان اس طرح کا کام کرے کہ میرے نبی نے کیتا ہے، یا پھر نبی پاک نے حکم دیتا وہ تے عمل کر لیا، یا تیسرا کہ سانو پتہ چلیا کہ فلانا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہویا سی اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی تھی، یعنی اس کام کو ہون دیتا سی۔ یہ مطلب ہے کہ کوئی کام ایسا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں ہی ہے، یہ ہو گیا سنت تے عمل۔ اگوا جماعت، جماعت مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وفادار صحابہ کرام، اہل سنت و جماعت۔ جماعت اہل سنت و جماعت اردو بنا گے جدوں اسی سنت تے چلاں گے اور صحابہ کرام دیاں مبارک زندگیاں دے مطابق چلاں گے، پھر اسی اہل سنت و جماعت بنا گے۔ ادر وائز جس طرح کی اسی زندگی گزارنے پہ نا اپنی مرضی کی زندگی، سنیاں سنائیاں، ہاں جی کہانیاں تے
رسماں جی تے کولوں بنائی دیاں گلاں انہاں تے جڑا بندہ چلے گا انہیں تے گمراہ ہونا ہی ہونا یہ اندر کی شک و شبہ ہے حتیٰ کہ اگر صحابہ کرام کی مبارک زندگیاں اسی نمونہ نہ بنایا تو پھر بھی اسی گمراہ ہو جاؤ قرآن پاک دے اندر بے شمار آیات ہیں جنہاں دے اندر سانو اشارہ ملتا ہے کہ میرے نبی اور انہاں دے مبارک جڑے صحابہ سن وفادار صحابہ انہاں دی زندگی دے مطابق چلو صحابہ کرام کوئی ایسیاں ہستیاں ایک قرآنی ہستیاں نے قرآن پاک نے صحابہ کرام دیا تعریفاں کی دیاں صحابہ کرام کو اسی نہیں نہ جان رہے اس وقت صحابہ لوگوں نے اپنی نک تو اگے دیکھنے ہی نہیں دیتا سانو اپنی نک تو اگے نہیں دیکھنے دیتا کسی کہ بس منو ویکھ لے تو جنتی ہے گل ہو کی جھگڑا جھگڑا تو کچھ کر نہ کر تو پاس یہ نتیجہ نکلا کہ ساری امت جہی اج بے عمل ہو چکی ہے نہ قول ہے نہ قرار ہے نہ امانت ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ قرآن ہے نہ دین ہے نہ اسلام ہے نہ شادیاں دے اسلام ہے نہ موتاں دے اسلام ہے کتے بھی اسلام نظر نہیں آتا خال خال بیچارے جڑے کوئی نماز پڑھن لگتے ہیں کوئی دھوماں بن چھڑتے جڑا نماز پڑھے وہ جڑا برا ہے جڑا نماز نہیں پڑھتا اس کو نہیں ہے عجیب تشریحاں نے ساڈیاں نماز پڑھے وہ بھابی بھی پڑھ گیا تے گستاخ رسول بھی وہی ہے نمازی اور جڑا نہیں پڑھتا وہ بہترین سنی یہ عقل والے بندے کو کچھ دور جانے کا ہے تے کتنے صحابہ کرام دی مبارک زندگیاں ذرا جوڑ کے دیکھو گا قرآن پاک دے اندر سانو کیا گیا کہ تسی ہر نماز دے اندر الحمد شریف پڑھیا گیا سنت دے وچ تاں درساں دے اندر بھی پتہ چلا کہ جدوں کوئی شخص الحمد شریف نہ پڑھے گا تے اودی نماز ہی نہیں ہوئی ہر نمازی ہے جڑا انہوں ہر رکعت دے اندر الحمد شریف پڑھنا ضروری ہے سوائے امام دے پیچھے جدوں تسی ہوو گے تے پھر تانوں اجازت ہے کہ تسی نہ پڑھو کیونکہ امام بنایا ہی اس واسطے جاتا ہے کہ امام دی قرات تہاڈی بھی قرات ہوئے گی یعنی ادو بھی یہ نہ سمجھو کہ اسی نہیں پڑھی ادو تہاڈے لیڈر نے پڑھی ہے تے سمجھو تسی بھی پڑھ لئی الحمد شریف دے اندر فرمایا کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہ یا اللہ پاک مجھے سیدھے اور مستقیم صراط جڑا وہ ہوندے سیدھا راستہ ہے نا سیدھے راستے اچھا میں کدی کدی کہنا ہوں دوستاں کو کہ یار الحمد شریف روز پڑھنے ہیں کدی اسی روز دی دعا منگنے ہیں الحمد شریف کدی حساب چلائیے کہ صراط مستقیم جڑا کی چیز اگر پوچھا جائے سامنے صراط مستقیم کیا ہے وہ دا جواب سانو آنا چاہیے پھر صراط الذین انعمت علیہم وہ کون سا راستہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کو ملا تھا وہ راستہ سانو پتہ ہونا چاہیے ایک منٹ سے بتانا چاہیے وہ جس راستے واسطے اسی دن رات دعاواں منگنے پے ہیں جس راستے تے چلن دی خواہش ہے جو ساری نماز دی عبادت ہے جو ساڈیاں دعاواں دا جو مغز ہے اگر وہ دے بارے کوئی سانو پوچھ لے غیر المغضوب علیہم کون ہے بھائی یہودی اور ضالین کون ہے عیسائی کیا سارے یہودی کے تے غضب ہو گیا کیا سارے عیسائی جڑے نا مبغوض رہے سن پتہ نہیں ایسا بھی دسیا گیا کہ یہودی اور عیسائی یعنی گل کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اسی ساری زندگی جس الحمد شریف کو پڑھیا وہ تین گلاں بھی اسی نہیں کیا شکر ہے کہ الرحمن الرحیم سانو پتہ کہ سانو دسیا گیا کہ اللہ بڑا رحیم ہے وہ معاف کر دے گا بس تم جو مرضی کر کے وہ چلے جاؤ کسی نے نہیں دسیا گیا اینی کی ساری گل سی تے سارا کچھ کی بنے گا مطلب یہ ہے کہ اے جڑے صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو خوش ہو چکا ہے یہ نہیں کیا کہ اس وقت جڑے لوگ سیدھے رستے تے نے تو انہاں دی دعا مانگ کہ یا اللہ ہے جڑا فلانا امام فلانا پیر فلانا بزرگ منو اے دے رستے تے چلانا ہے کیونکہ کی پتہ ہے کہ آج جڑا بندہ میرا رہبر بنیا تھا کل نو پٹھے رستے تے چل پیا وہ پتہ کسے انہاں لوکاں دے بارے چ جدوں تک انسان ایمان دی حالت چ مر نہ جائے ادوں تک کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیشہ سیدھا ہی رہے گا تسی دیکھیا کہ بڑے بڑے نیک لوگ تھڑتے جاندے ہیں بڑے بڑے استاد جڑے نے وہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں دے اوپر پھسلدے نے
آدم ہے ہی پھسلنے والا. لہذا قرآن مجید نے کیا کہ دعا یہ نہیں منگنی کہ جڑے لوگ ہون نیک نے منو انہاں دے رستے تے چلا, بلکہ منگنی ہے کہ یا اللہ جڑے لوگ پگ گئے نے, جڑے لوگ جنت چ پہنچ گئے نے, انہاں دے طریقے, انہاں دے رستے دے اندر کوئی شک و شبے دی گنجائش نہیں. تو اعلان کر دیتا کہ جنتی لوگ نے, وہ لوگ کون نے؟ صحابہ کرام. دوسرے لفظوں دے اندر اسی بڑے دڑلے نال کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک سانو صحابہ کرام دے رستے تے چلا دے. یہی صراط مستقیم سیدھا راستہ ہی ہے. اس بارے میں تھوڑی خدمت چ پھر کتے الحمد شریف دے حوالے میرا دل کرتا ہے کہ جو منو آتا ہے وہ میں دس کرنا کہ کم از کم الحمد شریف دے موٹے موٹے نکات تے ساری سمجھ آ جان کہ یار صراط بھی ہے تے مستقیم بھی ہے. مستقیم کس طرح دا, وہ کیسی صراط ہے جڑی مستقیم ہی نہیں سی, پھر مستقیم کیوں ہو گیا؟ اے آؤں نو جانا ہے, تاں نو جانا ہے, پہاڑی تے چڑھنا ہے یا تاں نو جانا ہے, یہ کیسا صراط ہے؟ کھلا ہے, تنگ ہے, سیدھا جانا ہے. یہ رستے چ کوئی رکاوٹاں آندیاں نے کہ نہیں آندیاں؟ تے جڑی دعا سی منگنے ہیں آخر اس صراط مستقیم دے بارے چ ساڈی تے قرآن مجید نے کہا کہ جڑی تو دعا منگنا ہے کہ یا اللہ منو انعام یافتہ لوگوں کے رستے تے چلا, تے کوئی انعام یافتہ لوگ نبی نے, اللہ دے انبیاء, صدیقین نے اور شہداء دا رستہ ہے جڑے لوگ پگ گئے ہیں, اور اللہ دے نیک صالحین دا رستہ ہے جڑے لوگ پگ چکے ہیں. تھوڑی دعا جڑی ہے وہ یہ ہے کہ سانو انہاں لوگ. اچھا ہن جدوں انبیاء تو بعد اسی کہاں گے کہ انبیاء تو بعد کوئی بڑی 1,24,000 انبیاء ہیں, اور انہاں دے سردار نے جناب امام الانبیاء سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہاں ہستیاں تو بعد اگر کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ جدی پیروی اسی کر کے پگ جائیے, یا جدوں اسی دعا منگنے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تے پھر ساڈے دل چ ساڈے حاشیہ خیال دے اندر ساڈے شعور اور لاشعور دے اندر جڑی ہستی ہونی چاہیے ہے انبیاء کے بعد وہ کیڑی ہونی چاہیے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہستی. ہن سوال یہ ہے کہ جدوں ابو بکر صدیق دی زندگی دے بارے سانوں معلوم ہی کچھ نہیں ہے, اسی انہاں نوں جانتے ہی نہیں ہیں, تے سانوں ساری یہ جڑی دعا ہے وہ مثال کیویں اسی بناواں گے؟ لہذا میرے بھائیو یہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے, انہاں دیاں زندگیاں نوں بڑے بغیر کہ انسان اس شاہراہ دے اوتے چل نہیں سکتا. اور یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ قرآن مجید دے اندر خود صرف جڑے حضرت ابو بکر صدیق نے حدیثاں دے اندر کوئی 1300 تو اتے حدیثاں نا جڑے انہاں دی شان دے وچ اللہ دے نبی نے بیان فرمایا حضرت ابو بکر صدیق دی. اور قرآن مجید دی سورہ فتح دے جڑے آخری حصہ ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا فضلا من اللہ ورضوان, کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں, انہاں دے ساتھی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, طلحہ, زبیر, سعید, نیک روحان ہیں جڑے اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے نبی نو چن کے صحابہ کرام عطا فرمائے, جنہاں نے جدوں کلمہ پڑھیا تے اس تو بعد پھر اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مشن واسطے وقف کر دی. پھر انہوں نے زندگی چ ساہ نہیں لیا, وہ ساہ اللہ نے مکا کے تے اپنے کول جنتاں چ لے گیا اللہ, ورنہ دنیا دے اوتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عطایت تو کدی بھی ایک ساہ بھی علیحدہ نہیں لیا. اور انہوں دی کھگڑی دے اندر محبت رسول پاک اور عشق مصطفیٰ انج آ گیا نا سی کہ وہ نہ اپنے بال بچے دی پرواہ کرتے سن, نہ مال و دولت دی پرواہ کرتے سن, نہ وقت دی. وہ ہم وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے تیار رہتے سن, اور آپ اپنی خدمت, آپ دین دی خدمت لندے سن. انہوں کو آپ نے جو حکم دیتا انہوں نے کام کار گزرے, اور انہوں نے سرخیل اور سب تو بڑی ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثالہ قائم کر دیتی ہیں. سارے واسطے ضروری ہے کہ اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیاں کو پڑھیے تو ہم کہتے ہیں خلیفۃ بلا فصل علی الولی اللہ. کوئی سنیا ہوا کہ سارے لوگ نے جڑے وہ علی علی کرتے ہیں, اور حضرت علی نو کہتے ہیں کہ خلیفۃ بلا فصل
کہ نبی تو بعد بغیر کسی رکاوٹ دے بغیر کسی اور خلیفے دے ڈائریکٹ علی ہی خلیفہ ہے. یہ انہاں لوگوں کا کہنا. ہن اسی جڑے ہیں اہل سنت و جماعت اسی کہنے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ الرسول بنے. اس ممبر دے اوتے پہلی باری حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہوئے جس ممبر دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھتے ہیں. اور ابو بکر صدیق دے بارے جھگڑنا جڑا ہے اگر کوئی جھگڑ بھی لے تو انج تسی دسو ایک انپڑھ آدمی کو پوچھو کہ نبی تو بعد خلیفہ کون سی پہلا نمبر آخر ہے بندہ فلانا سی حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر حضرت عثمان غنی تو بعد حضرت علی دا شان جڑی ہے وہ کوئی منکر تھوڑی ہے. اہل سنت دے لوگ منکر تھوڑی نہ ہے. جس طرح ہویا ہے وہ چیز کو بیان کرنا ہویا تھا کی اصل ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلیفہ پڑے سن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے اندر 17 نمازاں پڑھائیاں نے مصلی رسول دے اوپر کھلو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی 17 نمازاں. اور جس طرح کہ میں عرض کرتا طرف دیکھو نا مقام آپ کا کی مقام ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر ایسا وقت بھی آیا کہ ابو بکر صدیق جڑے نا وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا افاقہ جدو ہویا تے آپ صحابہ دے سہارے تشریف لے آئے نا. ذرا اندازہ تے کرو جماعت کھڑی ہے اگے ابو بکر صدیق نے پیچھے سما بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے تو نکل کے تشریف جدو لے آتے ہیں تے صحابہ کرام آٹومیٹک جویں پانی دے وچ نہیں جگہ مل جاتی اس طرح جگہ صحیح ہے نا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق تک آن پہنچے ہیں. جدو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے آئے نا تے جماعت کران دا کی سوال سی ہوتے پہ وہ ہستی جدو آ گئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کی تھی کہ ابو بکر صدیق رہن ہوتے لیکن وہ پیچھے آ گئے تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے دے اوپر تشریف فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے دے نال ابو بکر صدیق کو کہا کہ تم ہی ایتھے ہی رہو تو پیچھے نہ جا پیچھے نہ جا. لیکن ابو بکر صدیق سن نہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایس حکم دی انہوں نے تعمیل نہیں کی تھی ادب دی وجہ نال اور وہ پیچھے چلے گئے. آپ دے محاذ دے اندر کھڑے نہیں رہے. حدیث پاک دے اندر ایک بڑی تفصیل دے نال گفتگو ہوئی دی ہے. حضرت ابو بکر صدیق دی شان مبارک ہے نا جب نماز ختم ہوئی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جو سی جب کہ ایتھے ہی رہو یعنی وہ چاہتے سن کہ آخری نمازاں نہ میریاں میرے بعد لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے تو بعد امت مسلمہ دی قیادت کون کرے گا. وہ میری موجودگی دے وچ ابو بکر صدیق مسئلے تے ہون گے تے دنیا کو پتہ چلے گا کہ میرے بعد میرا خلیفہ الرسول کون بنے گا. حضرت ابو بکر صدیق نو جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے سن کہ جدو میں کیا ہے کہ ایتھے ہی رہو تے تسی کیوں کتنے چلے گئے تو تسی ایتھے رہندے میرے حکم دی تعمیل کر دے. لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے باپ دا نام لیا کہ ابو قحافہ دے بیٹے جی اتنی جرت نہیں ہے کہ نبی دے نال برابر کھڑا رہے. ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کہاں کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ برابر ہی نماز کے اندر کھڑا رہے. یعنی کہ آپ دے اندر جرت ہی نہیں سی کہ اینا کا ادب سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور جماعت دی امامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی. آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر بے شمار ایسے اشارے دیتے ہیں جنہاں تو ایک پتہ چلتا ہے کہ آپ نے واشگاف الفاظ کے اندر بھی فرما دیتا تھا سی اور مختلف ہیلیاں بہانیاں دے نال میں دس دیتا تھا سی کہ میرے دن بعد مسلمانوں کی قیادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کرن گے. وہی سب تو بڑی مثال تے سی کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا سی کہ ابو بکر جماعت کرائے ابو بکر کو کہو کہ جماعت کرائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آرڈر کیتا کہ ابو بکر کو کہ جماعت کران تے گھر دے اندر بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی زوجہ محترمہ اور ابو بکر صدیق دی بیٹی. اور ابو بکر صدیق دی بیٹی یہ سوچدیاں سن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر جب میرے ابا جی نے جماعت کرائی تے یہ کوئی چنگی گل نہیں ہوئے گی. لوگ آکھن گے پیغمبر دی موجودگی چ ابو بکر تے او اگوں بحث کردیاں سن کہ یا رسول اللہ کمزور دل نے رقیق القلب نے چھتی رو پیندے نے
تے انہاں کو برداشت نہیں ہونا ہے کہ تواڈے مسئلے دے تے کھلون تے تسی حضرت عمر نو اگے کرو فلانے نو اگے کرو انج دیاں انہاں نے گلاں کیتیاں جڑیاں احادیث مبارکہ دے اندر ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحث نہ کرو دا انہاں دی گفتگو دا جڑا خلاصہ سی وہ سی کہ حضرت یوسف والیاں عورتاں طرف جھگڑو نہ، بلکہ میں کہنا جو پہ آگے ابو بکر کو اگے کر دے، بس ابو بکر جماعت کر رہا ہے۔ آپ نے صلی والسلام دے کول ایک دفعہ ایک عورت آ گئی تو نے کہا کہ جناب میرا مسئلہ ہے، آپ نے کہا کہ پھر دوبارہ آ جائے فلانے کسی وقت پہ پھر مسئلہ انہیں کہا کہ اگر میں دوبارہ آواں تسی مینوں اگر اتنے نہ ملو تو پھر میں کی کروں؟ آپ نے میں کدھر نہ کدھر مل پاؤں گا۔ انہیں پھر جد کی کہ اگر تسی نہ ہو تو پھر میں مسئلہ کتوں پوچھا، میں اپنا کام کتوں حل کراں؟ تے آپ نے پھر واشگاہ فرمایا کہ دیکھ اگر تو آویں مدینہ شریف اور تنو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مل تے تو پھر ابو بکر صدیق کو اپنا مسئلہ حل کرو۔ دیکھو کیسا سیدھا سیدھا جواب کہ میرے تو بعد اگر کوئی مسئلہ دسن دی اہلیت رکھتا ہے، کوئی مسلمانوں دی قیادت کرنا چاہتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ ابو بکر صدیق دی ذات کو اسی مطالعہ نہیں کرتے، بڑی بڑی صدیقیت ایک سچائی دا نام ہے۔ صدیقیت صدیق کہتے ہیں سچے، وجا بھی صدق وصدق، آنے والا بھی سچائی لے کر آیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصدق، اور اس کی تصدیق کی ابو بکر صدیق نے۔ دونوں صدق دے صدیق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والی ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی۔ کیسا عظیم الشان مرتبہ ہے جناب ابو بکر صدیق دا۔ ہجرت دی رات جڑی ہے جدا واقعہ پچھلے یہ واقعات اس واسطے تواڈے سامنے رکھتے ہیں، اپنا رستہ متعین کرو، سانوں پتہ تو لگے کہ کیڑے لوگ ہیں جنہاں دے اوپر اللہ پاک نے اپنے انعامات نازل کیتے ہیں اور انہاں دے سر خیر اور بڑی ہستی کیڑی ہے انہاں دے وچ۔ انبیاء تو بعد سید البشر کون ہے؟ جناب حضرت ابو بکر صدیق۔ فرمایا کہ ہجرت دی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے تے امامہ شریف لپیٹ کے سب لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ تسی ہجرت کر جاؤ، یا علی باقی سی تے یا صدیق اکبر باقی سن۔ آپ نے علی کو اپنے بستر دے اوپر لٹایا، تو ایتھے لیٹ جا، جڑیاں امانتاں میں کافراں دیاں دینیاں نہ دے کے آ جائیں تے میں ابو بکر صدیق نو لے کے تر چلیا۔ آپ کپڑا لپیٹ کے ابو بکر صدیق کے دروازے تے تشریف، علماء کرام کہتے ہیں دیکھو ذرا کہ نبی دا دروازہ اور صدیق دا دروازہ کتنا مقدرہ والا وہ دروازہ ہے کہ ساری کائنات ہے جڑی وہ نبی دے دروازے تے آتی ہے۔ ساری کائنات وہ قرآن ہے کتنے آتا ہے؟ نبی مکرم دے دروازے تے۔ جبرائیل ہے کہ وہ کتنے آتا ہے؟ نبی دے دروازے تے۔ آیتاں نے کتنے آتی ہیں، حدیثاں نے کتنے آتی ہیں، یہ دنیا ساری جڑی ہے وہ اگر پھیرے لاتی ہے تو نبی دے دروازے تے پھیرے لاتی ہے۔ دین اسلام اگر آیا تو نبی دے دروازے تے آیا۔ لیکن قربان ابو بکر صدیق تیری عظمت دے تو کہ ہجرت دی رات نبی تیرے دروازے تے آیا کہ چل ابو بکر چلیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کیا وہ حالات سن، کتنے خطرات سن، جنہ خطرات کے اندر ابو بکر صدیق نے اپنا مال، اپنی جان، اپنی سواریاں سب کچھ میں کرنا ہونا کہ وہی کھانا جڑا۔ اور پھر ابو بکر صدیق دی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ آپ دی بیٹی دے زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پتہ ہی ہے جہاں پچھلے جمعہ بھی کہا سی کہ آپ دی تمنا ہی ہے کہ مال ہوئے میرا تے خرچ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے میری بیٹی نبی دے نکاح چ رہے اور میں ہمیشہ نبی پاک دے چہرے دی طرف دیکھتا رہا، میری تمناواں ہیں۔ یعنی فنا فی رسول ہستی سن ابو بکر صدیق تے انہاں دے گھر تیاری ہو رہی ہے ہجرت دی کہ نکلنا ہے۔ دو اونٹنیاں جڑیاں نے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ پہلے ہی پال کے رکھی دیاں نے کہ نہ جانے کس ٹائم آرڈر آ جائے تے سواریاں دا بندوبست پہلے ہی کر کے رکھیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی ساری حضرت اسماء نے کھانا پکا کے تے وہ بنے اور بننے جب کوئی چیز نہیں لگی تے اپنے دوپٹے لا کے دو ٹوٹے کیتے نے تے کھانا جنا اونٹے نال بننے پیندا سی۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن ہی اپنی سالی حضرت اسما نام دیتا ہے ذات النطاقین، دو لیراں یا دوپٹے تے دو ٹوٹے کرنے والی ہستی، ساری زندگی وہ خوشی دے نال یہی نام دیا نے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام دیکھو کہ خود بھی صحابی ہے رسول اللہ، صحابی رسول آپ کی نا صحابیاں دے سردار نے، اور آپ دے بیٹے بھی صحابی، کوئی ہستی ہے مقابلہ کرے؟ آپ دی بیٹیاں بھی صحابیات، ایک بیٹی نبی دی زوجہ محترمہ ام المومنین، آپ دے والد ابو قحافہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی بیوی ام رومان صحابیہ، فاطمہ بنت امیس صحابیہ، آپ دی والدہ صحابیہ، آپ دے سسر صحابی، آپ دے جوائی صحابی، وہ کیسی ہستی ہے کہ اینے صحابیہ دے وچ چمک رہی ہے انہاں دی ہستی، جس صحابی کو دیکھ کے تے انسان تابعی بن جاتا ہے، وہ صحابیاں دے چمگٹے دے اندر تک ابوبکر صدیق دی، تے پھر انہاں دا مقام جڑا کوئی چھوٹا مقام ہے، اور کمال ہے کہ اج دا مسلمان جڑا ہے ابوبکر صدیق دی زندگی تو ناواقف ہوئے اور انہاں دے کمالات تو انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ ہستی سی جڑی گزر گئی ہے، اور میری نماز ہے جڑی انہوں اندر جس دعا نو میں کرنا اس دعا دا مصداق ہی اسی دوجے لفظاں دے سیدھا لفظ بولیے تے اسی یہ کہنے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ پاک مجھے صراط مستقیم پر چلا، مجھے حضرت ابوبکر صدیق والے راستے پر چلا۔ سبحان اللہ، کیسا سیدھی سیدھی دعا ہے اگر ایک انسان دے اوتے فٹ کیتا جائے۔ سواری تو ادب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، سواری دے اوتے پیچھے نہیں پا لیا، دوسرے اونٹنے دے اونٹ دے اوتے تے غلام سی آپ دا، اونٹ واپس لے آنے جانا، یہ لوگوں نے غارِ ثور دیکھی انہوں پتہ ہوئے گا، کچھ دور تک تے اونٹنیاں تے گئے نا، پھر وہ دوئے اونٹنیاں واپس کر دیتیاں سن، اس غلام دے ذریعے پیدل گئے سن حضرت ابوبکر صدیق، اور بڑے مشہور واقعات نے وہ جدوں ہجرت دا ایک عظیم سفر درپیش سی، اونٹنے دے پیچھے پہلے تے بٹھایا لیکن پھر غیرت نے گوارا نہ کیتا کہ نبی میرے پیچھے بوے تے میں اگے اس واسطے بیٹھے سے کوئی تیر تفاہم کوئی دشمن آئے تو میں پہلے سامنا کراں گا پھر نبی پاک تک پہنچن دیاں گا، لیکن جدوں اگے بیٹھے تے پھر ذہن چ آیا کہ تو پیغمبر تے اگے بیٹھ گیا، ذرا غور کریو اج اسی لوگ اپنی مرضی کرنے پے ہر کام دے اندر۔ قرآن پاک نے کہا سی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، اے مسلمانوں اللہ دے رسول تو اگے نہ ہو جاؤ کسی کام میں، وہ بھی کریو جو انہوں نے کیتا وہ پیچھے پیچھے رہنا۔ ابوبکر صدیق نے سوچ کے پیچھے بیٹھ گیا، اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا۔ کہنا رستے کسی شخص نے کسی دیکھا تو پوچھا کہ کون جا رہے ہیں، من انت و من معک، تم کون ہو اور تمہارے ساتھ ہے جو کون ہے کون۔ اگر جھوٹ بولتے ہیں تو صدیقیت کا مقام خراب، صدیق سچا، اگر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے تو پھر پھڑے جاتے ہیں، تو جے کہتے ہیں کہ کوئی ہو رہا ہے تو پھر صدیقیت خرابی ہوتی ہے، وہ سچا انسان ہے اس کائنات کا، جھوٹ سے وہ بول نہیں سکتا۔ پھر ایسا اللہ پاک نے انہوں نے ہدایت عطا فرمائی کہ انہوں نے جواب دیتا کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے ظاہر کیتا پوچھنے والے نوں کہ میرے اگے وہ ہستی بیٹھی دی ہے جڑا میرا رہبر ہے، منوں رستہ نہیں آندا تے انہوں اگے بٹھا لیا، انہوں بٹھا لیندے سن لوگ نال جڑے رہبر ہوندے سن تے لوگاں نوں رستے دسدے سن، تے انہوں نے ظاہر کیتا کہ ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستہ دکھانے والے، صراط مستقیم انہوں نے دکھایا، انہوں نے بولیا سچ بالکل کہ یہ شخص مجھے سوائے سبیل سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ دوسرے لفظ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا پیغمبر ہے، لیکن گل پوری کر چھڑی کہ یہ اندازہ کرو آپ کی حاضر جوابی اور ذہانت کا کہ آپ نے اس موقع دے اوتے جتھے اگر آپ ہیلا کر لیندے تے ہیلا چل سکتا سی، خدا دی بھی اپنی مرضی ہونی سی، لیکن آپ نے اس مقام دے اوتے بھی جھوٹ اپنی زبان تے نہیں کھاندے۔ اور جدوں لوگاں نے انکار کیتا معراج دا، لوگ اس دن بھی آئے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول، انہوں نے پہلا
منڈ بنیا گل کا. اگر کوئی بندہ آکھے راتوں رات میں اتوں گیا مسجد اقصی, وہ آکھے پھر میں پہلے آسمان دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں ستویں تے پہنچیا اور اتنے پھر میں اگے لنگ گیا, پھر میں اللہ نے ملاقاتاں کیتیاں, پھر میں اتنے انار ساریا, پھر میں واپس آ گیا تے اجے رات کا حصہ ہی کوئی نہیں سی گزریا دا, اجے میری رضائی ٹھیک سی, کنڈی ہلتی سی پئی تے پانی بھی جڑا وضو کر کے گیا سا وہ اسی طرح ہی جے رڑدا سی پیا, وقت گزریا ہی نہیں. تے تو کی خیال کرنا کہ صحیح گل ہے. ابو بکر صدیق کو سمجھ لگ گئی. انہوں نے کیا پہلے دسو کہ گلاں کیتیاں کہ نے, لوگوں نے آخیا تیرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاں کیتیاں. ابو بکر صدیق نے آخیا اگر میرے دوست نے گلاں کیتیاں تو بالکل ہی سچ کیتیاں. جے میں اے مان سکنا کہ آسماناں تو کئی واری دیہڑی دے وچ جبریل علیہ السلام میرے نبی دی خدمت وچ حاضری دتے نے, تے جے میرا نبی آسماناں تے چلا گیا تے کیڑی قیامت آ گئی. ابو بکر صدیق چیک تے کرو لیول. اے جو ہستی جنہاں دے پیچھے چلن دی اسی دعا کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق جدوں خلیفہ بن گئے نا تے کوئی اس طرح دے تھوڑے سن ایسی تے اسی کہنے ہیں ایسی ساڈی دعوت ہے نا مسلمان اج دے پاکستان دے تحریکاں چلدی کر کے ساڈے ملک تے اسلام دا قانون آنا چاہیے اور سانو خلافت دا نظام اور ساڈا حکمران ایسا ہونا چاہیے جس طرح ابو بکر صدیق نے حکومت کی ہے, جس طرح عمر فاروق نے کی تھی. عثمان نے اسی اس پیٹرن دے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. سارے لوگ تے نہیں چلتے, لوگ تے ہور کی کچھ ہو, لیکن اصل گل یہ ہے کہ مسلمان اسلام دی نشر ثانیہ یعنی دوبارہ کبھی ایسا ہوئے کہ اس کائنات کے اندر کسی حصے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن دی حکمرانی آئے. وہ حکمرانی کر کے دسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے نا ذرا انہوں نے سادگی دیکھے ہوئے. ہوں کوئی کرے گا ایسا؟ وہ کپڑے کا کاروبار کرتے سن تے پھیری کرتے سن, جس طرح پھیری کرتے ہیں نا اس طرح وہ کپڑے تھان چک کے وہ رات کو جو خلیفہ بنے نا تو صبح اٹھ پہ باپ بچے کا جڑا خرچہ پورا کرنا سی نا. رستے کے اندر صحابی اور خصوصاً حضرت عمر میرے انہوں نے کہا کہ یا ابو بکر تسی تے خلیفہ مسلح ہے نا بھار ہے تھوڑے موڑے تے تسی پوری دنیا کے اندر اسلام دے ایسے قائد ہو, ساڈے امیر المومنین ہو, خلیفۃ الرسول ہو, تسی بھی جا کے کپڑے بیچن لگ پے تھان چک کے ٹر پے. انہوں نے کہا تو پھر میں بال بچے کا کی کرنا. کیا نہیں یہ بارے چ میٹنگ کرنے ہیں اور تھوڑا تو وظیفہ وغیرہ لانے ہیں تے تسی اس کام نو چھڈو آ کے تے تسی تے ہن حکومت کرنی ہے, تھوڑی یہ کام کرنے ہیں. کہنا پھر میٹنگ ہوئی تے کنی تنخواہ ہونی چاہیے تے پھر فیصلہ ہویا. ابو بکر صدیق نے کہا دیکھو گل سنو, مدینے دے اندر جڑا ادنا تو ادنا مہاجر ہے جڑا جنہ او دا خرچہ آندا ہے نا مہینے دا, ابو بکر صدیق نو مہینے دا اونہ ہی خرچہ دے چھڑے بس. کم از کم خرچہ من دے دے اور پھر اس کم از کم خرچے دے اوتے آپ نے 2.5 سال گزار دیتے. ایک دن آپ دی زوجہ ذرا حکمران نے دیکھو کہو جی چاہیے اسی منافق ہاں, اسی نا لنے ابو بکر صدیق دا, اسی کہنے ہیں کہ اسلام قرآن, لیکن جدوں اسی ووٹ دینے ہیں تے کہڑا چوراں نوں دینے ہیں. یہ پوچھ ہونی ہے تانوں جا کے جنہاں لوکاں نے غلط لوکاں نوں اگے لیا ہے. خدا دی قسم ہے میں میرے رسول تے بیٹھا تھا. اس اسلام صرف یہ نام نہیں کہ مسجد بنا لی ہے, مدرسہ بنا لیا, کمرے بنا لے, ٹوٹیاں لگ گئی ہیں. اے اسلام نہیں, اسلام یہ ہے کہ تسی قرآن دے مطابق فیصلہ بھی کرتے پے ہو گے یا نہیں. تسی کس بندے نوں اگے لے آندے پے؟ صحابہ کرام نے کیوں اگے لے آندا ہے؟ ابو بکر صدیق نوں. ابو بکر صدیق دی زوجہ محترمہ نے ایک دن حلوہ پکا لیا. حلوہ کی ہوندا سی اودوں؟ آٹے دے وچ گڑ گھول کے تے سیرا جہا بنا لینا. ابو بکر صدیق نے 2.5 سال حلوہ کھاتا ہی نہیں سی. وہ جدوں سامنے آیا تے پوچھیا کہ خرچہ تے اتنا ملتا نہیں ہے سانوں کہ جدے اندر اے سیرا پکایا جا سکے, تے اللہ دی بندی تو کیویں پکا لیا. اس بیوی نے اپنی بہادری بیان کی زوجہ محترمہ نے کہ جڑا روز آٹا سانوں ملدا مٹھاں دے حساب نال آٹا ملدا سی تے انہاں دے وچوں میں ایک مٹھ آٹا روز جڑا ہے نا سائڈ تے کر لندی ساں تے بل آخر اینا کہ ہو گیا کہ اج میں حلوہ تیار کر سکاں. ذرا دیکھو لیول اپنے سونے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا. آپ نے فرمایا دا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مٹھی اگر نہ بھی ہوئے وچ تے ساڈا گزارا ہو سکے. آپ اسی وقت گئے نا بیت المال دے انچارج کھولتے انہوں کہنے لگے ایک مٹھ آٹا کٹ کر دے کیونکہ ایک مٹھ کٹ نال بھی ساڈے گھر دا گزارا ہو سکتا. ایسا حکمران اسی اگے جان دی کوشش کرنے پے جو
ٹکٹاں نوں اگے جاؤਣ کی کوشش کرنے پہ مثالاں سارے سامنے کی ہیں وہ بھی دیکھو پھر ابو بکر صدیق نے آخری وقت جب وصیت کی ہے بی بی عائشہ نو ایک تے آپ نے فرمایا کہ مینوں پرانے میری چادر ہے مینوں ایہی دھو کے تے ایدے ہی کفن دے نواں کپڑا کسی یتیم بچے نو مل جائے گا اور وہ پالے گا میں انہاں پرانی چادراں دے اندر ہی دفن ہونا پسند کراں گا تے دوسری بات آپ نے کی کہ میرے ترکے دے وچوں اینے پیسے کڈ کے تے اے جڑا میں 2.5 سال وظیفہ لگا رہا وہ جڑا آٹا پٹھا دے حساب نال لیا دا سی وہ بھی سارے دے سارے پیسے جڑے نے بیت المال وچ جمع کرا دے کیسی ہستی سی جدو خلیفہ بنے نے تے کچھ بچے وہ بھی یتیم بڑے ہونے جنگاں جو لگی دیاں سن تے بڑے لوگ شہید ہوندے سن بیوہ عورتاں بے شمار بیماریاں دا علاج کوئی نہیں سی ابا حج نبی نے تے یتیم تے مسکیناں دا بہت زیادہ ادوں ہجوم ہوندا سی اسے واسطے کئی کئی بیویاں بھی لوگ کرتے سن تے کچھ بچیاں جنہاں دیاں بکریاں دا دودھ چو کے دیندے سن یتیم بچیاں دا حضرت ابوبکر صدیق او آ کے کہ جناب تسی تے بن گئے ہو بادشاہ خلیفہ بن گئے ہو ساڈیاں بکریاں دا دودھ کون چویا کرے گا تے ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ تہاڈیاں بکریاں دا دودھ ابو بکر صدیق ہی چویا کرے گا میں خلیفہ ضرور بن گیا لیکن میں خدمت تھوڑی پیچھے ہٹ جانا حضرت عمر فاروق نے فرمایا آج دے جمعے دی آخری بات ہے تانوں یاد رہے گی کہ انہاں بیوہ عورتاں اور اپاہج اور کمزور خواتین دے واسطے پانی بھرنا انہاں دی خوراک دا بندوبست کرنا انہاں دے برتن دھونا انہاں دے گھر دی صفائی ستھرائی بہت بڑا کام سی کیونکہ وہ سینکڑوں کی تعداد چ ایسے فیملیز ہوندیاں سن تے ابو بکر صدیق جڑے نا انہاں دا کی کام سی تسی دیکھو اس حدیث پاک دے اندر حضرت عمر فرماندے نے کہ میں کچھ بیوہ خواتین دی خدمت واسطے جانا شروع کیتا تے میں جدوں جانا تے اتھے صفائی بھی ہوئی تے بھانڈے بھی تو جدے ہونے تے کھانا شانا بھی انہاں کھادا تھا میں اگلے دن اس تو بھی نیرے نیرے گیا کہ اج جا کے میں پانی بھی بھراں گا صفائی بھی کراں گا بھانڈے بھی دھو کے دے گا میں انہاں گھراں چ گیا تے میں دیکھا کہ میرے تو پہلا کوئی شخص انہاں دی صفائی میں انہاں پوچھا کون کر جانا انہاں کا کوئی پتہ نہیں بندہ آندا ہے تے وہ صفائی کردا تو میرے فاروق فرماندے نے کہ میں جدوں جہد کیتے میں بندہ لب کے چھڈنا کون وہ ہستی ہے کہ رات دیاں تاریکیاں دے اندر آ کے تے بیواواں تے مسکیناں دے گھراں چ جھاڑو دیندا ہے اور کون وہ ہستی ہے کہ جڑی انہاں دے بھانڈے دھوندا ہے انہاں دے کھانے دا خوراک دا بندوبست کردا ہے دیکھ تیرے بل آخر ایک دن اینے کے نیرے چلے گئے کہ انہوں نے ایک شخص نو چادر لپیٹے دے وہاں ننگے پیری انہاں جھونپڑیاں دی طرف جاندیاں دیکھ لیا آپ نے جو پھڑ کے دیکھا کہ کیڑا بندہ ہے جڑا اے خدمت انجام دے رہا ہے کہ منو موقع نہیں ملتا پیا جہاں چہرے تو پردہ ہٹا کے دیکھا تے خلیفہ تو رسول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق دی ذات دیکھو ذرا حکمران تے دیکھو ذرا کہ وہ غریباں مسکیناں دے گھر جھاڑو دیندا پیا جی اللہ دے نبی دا خلیفہ ہو کے مسلمانوں دا امیر ہو کے کیسی خدمت ہو تے اے وہ نمونہ ہے جڑا اج مسلمانوں نے لیاونا سی لیکن افسوس ہے کہ ساڈے دنیا پرست لوگاں نے گڈیاں دیکھ لیاں کاراں بنگلے دیکھ کے طاقتاں دیکھ کے بدماشیاں دیکھ کے تے اپنا حکمران بنایا اس دعا دے نال اج دا جمعہ ختم کرنا کہ ایک تے یا اللہ پاک سانو انہاں صحابہ کرام دی زندگیاں تو سبق حاصل کرنے توفیق عطا فرما تے یا اللہ سانو کوئی ایسا کام کرنے دی توفیق دے کہ سانو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمران نصیب ہو آمین